بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ویورز، میں ہوں زیڈ منہاس علیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے۔ سب سے پہلے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک اس ببرکت مہینے کی رحمتیں اور برکتیں ہمیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام بہنوں اور بھائیوں کے اوپر اپنا خصوصی فضل اور کرم نازل فرمائے۔ عبادتوں کا مہینہ ہے جی، اس میں جتنی ہو سکے اللہ پاک کی عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس مہینے میں نہ صرف تمام مسلمان بہن بھائیوں کے اوپر اپنے خاص فضل اور کرم فرمائے، اس ملک کے اوپر بھی اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ویورز، آج ویڈیو جو کرنے جا رہا ہوں جی، کافی سارے دوستوں کی کمنٹس آئے ہیں کہ منہاس صاحب یہ بتائیں کہ فیز 8 ایکسٹینشن کے اوپر کیا صورتحال ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ فیز 8 ایکسٹینشن جو ہے، جب سے رنگ روڈ کا افتتاح ہوا تھا تو اس میں تیزی آئی تھی جی، اور وہ افتتاح ہو چکا FWO کے آفس میں، اور اس کے اوپر باقاعدہ کام بھی شروع ہو چکا ہے۔ اور بحریہ راولپنڈی جو ہے، اس میں ان کا جو اسپیشلی فیز 8 ایکسٹینشن ہے وہ اس کا بہت بڑا بینیفیشری ہے۔ اور اس میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ فیز 8 ایکسٹینشن میں کافی سارے لوگوں کے بیانے جو ہیں وہ ضبط بھی ہوئے ہیں اور جرگے بھی ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فیز 8 ایکسٹینشن کی جو ریٹ ہیں وہ 32-30 سے 35-36 تک یہ چلے گئے ہیں۔ جرنل پلاٹ کی میں بات کر رہا ہوں، بلیورڈ یا کیٹیگری پلاٹ کی میں بات نہیں کر رہا۔ اور اس کے اوپر بے شمار لوگوں نے بیانے کے اوپر پلاٹ لیے ہوئے تھے پہلے، یعنی کہ آج سے مہینہ پہلے بیانے کے اوپر ان کی ڈیل ہوگی، یہ پلاٹ جو ہے نا 28, 29, 30 لاکھ کا 8 لاکھ یا 5 لاکھ بیانہ دے دیا اور آپ سے لے لیا اور ٹائم کر لیا 2 مہینے کا۔ اس دوران ہوا کیا، جیسے ہی یہ رنگ روڈ راولپنڈی کا افتتاح ہوا تو وہ ریٹ جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں، اور انہوں نے بریک لگا لیا آ کے 32, 34, 35 یعنی 32 سے لے کر 36 کے درمیان ان کا بھی چل رہا ہے، ڈپینڈنگ اپان دی پریسنٹ اینڈ لوکیشن آف پلاٹ۔ تو یہاں پہ بے شمار جرگے ان اے سینس اس طرح ہوئے کہ جن لوگوں نے بیانے دیے ہوئے تھے، ٹائم کیا ہوا تھا، اب جب انہوں نے یہ پلاٹ بیچے تو وہ جس پارٹی کے ساتھ جس سے انہوں نے پلاٹ لیا، اور ابھی جب اس پارٹی کو پتہ چلا اس کا تو ریٹ ابھی انکریز ہو چکا ہے، تو وہاں پہ ان کے درمیان ایک کلیش آ گیا، اور کافی ساری چیزیں ایسی مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں۔ لیکن ابھی یہ ریٹ جو ہے رمضان میں آ کے پھر سٹیٹک ہونا شروع ہو گئے ہیں 34 کے درمیان۔ ویورز، اس میں جتنے بھی پریسنٹ ہیں سوائے پریسنٹ 6 کو چھوڑ کے، کیونکہ پریسنٹ 6 ایک ایسا پریسنٹ ہے جس میں ڈیولپمنٹ کا کام کافی حد تک ہو چکا ہے، اور وہاں جو پلاٹ کی پرائسز ہیں، جو فائل کی قیمت ہے وہ سٹل جو ہے وہ اوپر ہے، یعنی کہ وہاں 10 مرلے کے پلاٹس اویلیبل ہیں پریسنٹ 6 میں، اور وہ 60+ میں ابھی بھی سیل ہو رہے ہیں، اراؤنڈ اباؤٹ 70 سے کچھ اوپر کچھ نیچے چل رہے ہیں۔ اور باقی جتنے بھی پریسنٹ ہیں وہاں پہ بھی ڈیولپمنٹ کے کام جاری ہیں، کافی لینڈ لیولنگ کا کام جو ہے 3 میں بھی، 4 میں بھی، 5 میں بھی سٹارٹ ہو چکا ہے، اور یہ دیکھیں گے کہ دن بدن اس کام میں تیزی آئے گی۔ اب اکثر کلائنٹ یہ کوشچن کرتے ہیں جی کہ ہمیں آپ پلاٹ کتنے پہ لے کے دیں گے، کیا کنڈیشنز ہوں گی۔ اس میں 2 طرح کی ڈیلز ہوتی ہیں بیسیکلی۔ ایک وہ ہوتا ہے کہ جو جتنے بھی ریئل اسٹیٹ انویسٹرز ہوتے ہیں، جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہوتے ہیں یا کمپنیز ہوتی ہیں، اس میں ان کے پاس 2 طرح کے کلائنٹس ہوتے ہیں۔ ایک تو ان کا ڈائریکٹ کلائنٹ ہوتا ہے جس نے فائل اسی ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کو دی ہوتی ہے، جی یہ آپ نے ہی بیچنی ہے۔ پھر آپ نے بے شمار مارکیٹ میں ٹکر دیکھے ہوں گے چل رہے ہوتے ہیں کہ اس میں پریسنٹ کا نام دیا ہوتا ہے، واٹس ایپ کے اوپر مختلف گروپس میں پلاٹ گھوم رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو بھی سیلر ہوتا ہے
اس نے بے شمار ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کو وہ اپنا پلاٹ دیا ہوتا ہے کہ یار یہ سیل کر دیں، اور وہ جو پلاٹ ہوتا ہے پھر مارکیٹ میں روٹیٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ موسٹلی ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے پاس جا چکا ہوتا ہے۔ ایسے پلاٹ کو سیل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، اس کی پرائس جو ہے وہ ڈٹرمن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو پھر ایک ریئل اسٹیٹ ایجنٹ دوسرے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ہی چیز جو ہے، کیونکہ مارکیٹ کا کام ہے، اٹھا رہا ہوتا ہے۔ مثلا میں نے ایک پلاٹ کوٹ کیا کسی کو، میرے کلائنٹ نے مجھے کہا کہ مناسب ہمیں یہ پلاٹ چاہیے اتنی رینج میں، پلاٹ اگر ہے تو بتا دیں۔ اب میں دیکھوں گا کہ میرے پاس کوئی ڈائریکٹ کلائنٹ ہے تو ویل اینڈ گڈ، میں انہیں بتا دوں گا کلائنٹ سے پوچھ کے یار یہ اس کی پرائس ہے اور یہ اس کی ساری صورتحال ہے۔ اب جب میرے پاس اگر ڈائریکٹ کلائنٹ نہیں ہے تو میں مارکیٹ سے جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے رابطہ کروں گا، جی آپ کے پاس کوئی پلاٹ ہے تو بتائیں۔ اب اس میں ایسے جو پلاٹ ہوتے ہیں ان کی سیل پرچیز کیسے ہوتی ہے یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں۔ اب جو پرچیزر ہوتا ہے، مثلا میرے پاس ایک بندہ آتا ہے کہتا ہے مجھے پلاٹ لے کے دیں، اور میں کہتا ہوں جی میں لے دوں گا آپ کو، اور وہ میرے پاس میں مارکیٹ سے چیز اٹھاتا ہوں، انہیں بتاتا ہوں کہ یار یہ ہے۔ اب جس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے وہ پلاٹ میں نے اٹھایا ہوتا ہے اسے پتہ کرتا ہوں یار آپ کے پاس ہے، وہ کہتا ہے جی ہے میرے پاس، تو میں اسے قیمت پتہ کرتا ہوں کتنے کا ہے، وہ بتاتا ہے جی کہ میرے پاس جو ہے یہ فائنل اتنے کا ہو جائے گا۔ اب مجھے یہ نہیں پتہ ہوتا کہ جس کلائنٹ نے اس کو وہ فائل دی ہے اس کا اس کے ساتھ کتنے کے اوپر طے ہوا ہے، یہ وہ کبھی بھی نہیں بتاتے دوسرے ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو۔ اب میں جب اپنے کلائنٹ کو وہ آفر کروں گا کہ یار یہ پلاٹ ہے اتنے کے اوپر مجھے مل رہا ہے، اب کلائنٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ یار میں ڈائریکٹ جا کے میری جو ہے وہ سیلر سے آپ میٹنگ کروائیں یا بات کروائیں۔ تو ایسی صورت میں جس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ سے ہم نے وہ پلاٹ اٹھایا ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کو سیلر سے ڈائریکٹ بات چیت نہیں کرواتا، کیونکہ سیلر نے اپنے تمام اختیارات جو ہوتے ہیں وہ اس ریئل اسٹیٹ ایجنٹ کو دیے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کا آپس میں ایک میوچل ایگریمنٹ سائن ہوا ہو، اس نے بیانے کے اوپر وہ پلاٹ اٹھایا ہوا ہو کہ جی میں آپ کو اتنے دوں گا، آگے میری مرضی، میں اوپر لاکھ روپیہ لے کے بیچوں، 2 لاکھ لے کے بیچوں، 1.5 لاکھ لے کے بیچوں یا 80,000 لے کے بیچوں۔ تو وہ پاسیبل نہیں ہوتا ہمارے لیے کہ ہم آپ کو سیلر سے ڈائریکٹ بات چیت کروائیں۔ ہاں یہ کب پاسیبل ہوتا ہے؟ جب ایک میرا اپنا پرسنل کلائنٹ ہے، اس نے فائل مجھے ہی دی ہے اور وہ میں نے سیل کرنی ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا کہ میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا دوں گا یہ میرا ڈائریکٹ کلائنٹ ہے، میں اس کے ساتھ آپ کی میٹنگ کروا سکتا ہوں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا ہمارا جو کام کرنے کا طریقہ ہے اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم ٹاپ والی بات بالکل بھی نہیں ہے۔ ہمارا جو جائز کمیشن ہوتا ہے ہم وہی کلیم کرتے ہیں اور وہ کلائنٹ ہمیں پے کرتا ہے، کیونکہ اگر ہم ایسی صورت میں کوئی چیز کریں گے، ٹاپ لگائیں گے، تو پھر آپ دوبارہ کبھی بھی یہ چیزیں چھپتی نہیں ہیں، مارکیٹ میں آپ کو اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ اور پھر ایک اور کوشچن تھا کہ مناسب جب ہم چیز خریدنے جاتے ہیں تو ہمیں مہنگی ملتی ہے، جب ہم بیچنے جاتے ہیں تو ہمیں ریئل اسٹیٹ والے وہ ریٹ نہیں دیتے جو وہ بتا رہے ہوتے ہیں۔ بالکل آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، ایسا ہی ہے۔ جب آپ خریدنے جائیں گے تو آپ کو ریٹ زیادہ ملے گا، جب آپ بیچنے جائیں گے تو آپ کو ریٹ کم ملے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بے شمار جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیشہ بات یاد رکھیے گا، پرچیزنگ کرنا ایک فن ہے۔ ہمیشہ آپ کو سستی اور معیاری چیز وہی ریئل اسٹیٹ ایجنٹ لے کے دے گا، ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ لے کے دے گا جس کی مارکیٹ میں سے ہوگی، جس نے اس کو ایک پروفیشن کے طور پہ اپنایا ہوگا، جس نے خالی دہاڑی نہیں لگانی بلکہ آپ کو کلائنٹ بنانا ہے۔ وہ اگر آپ اس کو کوئی ٹارگٹ دیتے ہیں کہ یار یہ میری رینج ہے، اس رینج میں مجھے پلاٹ ایکسٹینشن کا لے کے دیں، وہ پوری سر دھڑ کی بازی لگائے گا اور پورے محنت کرے گا اور آپ کو ایک اچھی اور سستی اور معیاری فائل لے کے دے گا۔ یہ ڈپینڈ کرتا ہے اس ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ کے اوپر۔ اب ایلیزن ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ تھوڑا امتیاز ہے کہ ہمیشہ ہم اپنے کلائنٹ کو وہ چیز لے کے دیتے ہیں کہ کل جب ہم انہیں ری سیل سروسز، آفٹر سیل سروسز پرووائڈ کریں تو ہمیں کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، ہم ان کا پلاٹ مارکیٹ میں
جو ہم دعویٰ کرتے ہیں اس کے مطابق ان کو سیل آؤٹ بھی کر کے دیں۔ تو یہ دعویٰ وہی کر سکتے ہیں جن کی مارکیٹ میں جڑیں ہوتی ہیں، جو ایک ایمانداری کے ساتھ اپنا کام کرتے ہیں، جنہوں نے ٹاپ نہیں لگانا ہوتا، جنہوں نے اپنا جائز جو کمیشن ہے وہ لینا ہوتا ہے، وہ یہ کلیم کر سکتے ہیں۔ لیکن جو ٹاپ لگائے گا وہ مارکیٹ میں آپ کو دوبارہ کبھی نظر نہیں آئے گا۔ تو ہمیشہ ویورز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایسے کنسلٹنٹ چوز کیا کریں جو بزنس کے اوپر یقین رکھتے ہوں، جو دیہڑی لگانے کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوں۔ تو ابھی رمضان کا مہینہ ہے جی، بابرکت مہینہ ہے، اور یہ ٹائم ہے اس وقت ویورز پرچیزنگ کرنے کا اور اپنی انویسٹمنٹ کرنے کا۔ آپ فیز 8 ایکسٹینشن میں اپنی انویسٹمنٹ کو یقینی بنائیں، اس لیے کہ اس کے ریٹ جو ہیں آپ اگلے 2 مہینوں میں دیکھیں گے کہ یہ آہستہ آہستہ اینڈ یوزر کی پہنچ سے بھی نکلتے جائیں گے۔ ابھی ان کے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے، یہ بڑھ جائیں گے۔ رمضان میں ہمیشہ سب سے زیادہ ریئل اسٹیٹ میں پرچیزنگ ہوتی ہے، سیلنگ کم ہوتی ہے۔ اس لیے جو بھی بھائی فیز 8 ایکسٹینشن میں پلاٹ لینا چاہے کسی بھی پریسنٹ میں، 5 مرلے کا، 10 مرلے کا، 1 کنال کا، وہ ہم سے ضرور رابطہ کر سکتا ہے، مشورہ کر سکتا ہے۔ مشورہ بالکل فری ہے جی، ہم مشورے کی کوئی فیس نہیں لیتے ہیں، اور مشورہ آپ کو پتہ ہے کہ امانت ہوتی ہے، اور وہ اسے امانت سمجھ کے ہی ہم دیتے ہیں۔ وہ آپ لوگ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کو اچھے ریٹ کے اوپر پلاٹ لے کے دیں گے جی۔ دوسرا، ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، ابھی یہ جو پولیٹیکل سینیریو بنا ہوا ہے اس کے اوپر بھی کافی سارے لوگوں نے کوشچن کیے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا۔ تو پولیٹیکل سینیریو ڈیفینیٹلی افیکٹ کرتا ہے اکانومی کو، ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو، کسی بھی انڈسٹری کو افیکٹ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ملک کو اس کنڈیشن سے نکالے اور اسٹیبلٹی اور پیس لے کر آئے، کیونکہ یہ چیزیں جب تک نہیں ہوں گی تو بزنس جو ہے وہ افیکٹ ہوتا رہے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں اللہ کے فضل سے اس بابرکت مہینے کی رحمت سے یہ ختم ہو جائیں گی۔ اور پراپرٹی کا ایسا بزنس ہے، اس میں ڈپ آتا ہے، ضرور آتا ہے، لیکن وہ لانگ ٹرم نہیں ہوتا، شارٹ ٹرم ہوتا ہے۔ لیکن رمضان میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہمیشہ اچھا کام ہوتا ہے اور لوگ زیادہ پرچیزنگ کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ضرور اس میں اپنی انویسٹمنٹ کریں اور اپنی انویسٹمنٹ کو ملٹیپلائی کریں۔ آخر میں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، نیکسٹ ویڈیو تک اللہ وارث۔